78 78 ہے، 24واں پارہ ہے۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ پچھلے 1-2 دروس سے میں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ جو بھی ہمارا موضوع قضیہ جو ہے جسے کہتے ہیں کیس، اس سے متعلق جو بھی گزر چکا ہے پیچھے، اس کے سنیپ شاٹس جو ہیں، وہ سابقہ قسطوں کا خلاصہ جس طرح ہوتا ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کے ساتھ ملا کے ذکر کر دیتے ہیں، اس لیے کہ شاید پھر ہم اس جگہ نہیں پہنچیں گے۔ یعنی تقریباً 25-26 سالوں میں 2 دفعہ ہم نے ختم کیا اس کو، آگے اتنے چانسز نہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات یہاں ہے ہم پیچھے جو پڑھ چکے ہیں اس کو ساتھ ملا لیں گے تو ذرا بات واضح ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے بھیجے ہیں یا ہم بھیج چکے ہیں آپ سے پہلے بھی رسول، یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا۔ اس کو سب تسلیم کرتے تھے کہ رسول آپ سے پہلے بھی آئے ہیں، اور وہ مکے والے بھی رسول کی اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، بنی اسرائیل تھے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، لہذا اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں کوئی رسولوں میں سے انوکھا نیا نہیں ہوں۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ انوکھی چیز جو انفیملیئر ہو لوگوں کے لیے۔ تو میں یہ تو انسٹیٹیوشن صدیوں سے قائم ہے رسالت والا، میں نے کوئی نئی کوئی جماعت آگے نہیں بنائی۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم رسول بھیج چکے ہیں۔ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، جس کی ہم نے ضرورت محسوس کی ہم نے آپ کے سامنے اس کا قصہ رکھ دیا، یعنی جن کی مکے والوں پر دلیل قائم ہو سکتی تھی، حجت قائم ہو سکتی تھی، اللہ پاک نے ان کا ذکر مینشن کر دیا قرآن کے اندر 25 کا۔ اس کے علاوہ باقی 1,24,000 میں سے جو بستی بستی، گاؤں گاؤں، قبیلہ قبیلہ نبی ہوئے ہیں، بیک وقت 500 نبی رہے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل بستی میں مولوی ہوتا ہے، اس زمانے میں جو بستی میں بندہ اللہ کا دین پہنچاتا تھا وہ نبی ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، یعنی بستی بستی ہوں گے اور ان کو یہ کام کرنا ہے۔ تو اس طرح مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ کا ہم نے قصہ بیان کیا آپ پر، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے ہم نے کچھ کا قصہ بیان نہیں کیا۔ اس لیے ہندوؤں میں بھی آئے ہوں گے جب اللہ پاک کہتا ہوا اِم مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جس میں رسول نہ آیا۔ تو ہندوستان تو اتنا بڑا ملک ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس میں نہ آیا ہو؟ آیا ہے تو ان کے ویدوں میں ہمیں آیت الکرسی اور سورہ اخلاص ملتی ہے نا، اس کا ترجمہ ملتا ہے۔ تو یہ بھی رسالت لے چکے، اپنا حصہ رسولوں میں سے لے چکے، اور جو بگاڑ ان میں ہونا تھا وہ بگاڑ ہو چکا ان میں۔ اسی طرح بدھا وغیرہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نذیر میں سے ہو، ڈرانے والوں میں سے ہو، لیکن یہ کہ اس کا اللہ پاک نے اس طرح سے مینشن نہیں کیا جس طرح کہ اس لیے کہ یہاں والوں کا ذکر ہوتا بھی تو مکے والوں کے لیے وہ غیر معروف لوگ تھے، تو قرآن کا حجم بڑھ جاتا۔ لہذا جس کی دلیل قائم ہو سکتی تھی، جن کی قبروں پر یہ جب بھی جاتے تھے تو ہو کے آیا کرتے تھے، دمشق سے اور بیت المقدس سے تجارتی سفر پر جاتے تو وہیں انبیاء کی قبریں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تھی، یعقوب علیہ السلام کی، سارا کچھ وہاں پر تھا، تو انہی کو دلیل کے طور پر اللہ پاک نے ذکر کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور یہ کسی رسول کی طاقت نہیں ہے،
ان یاتی بآیت، ان کے کوئی معجزہ دکھا دے، الا باذن اللہ، ہاں اللہ کے اذن کے ساتھ. یعنی جو کنسپٹ ہمارا ہے معجزے کے بارے میں اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ رسول جو ہے وہ معجزہ اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا. اللہ پاک جب چاہتے ہیں پھر ہوتا ہے، الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ. اور عام طور پہ معجزہ دیکھ کے لوگ مسلمان نہیں ہوتے. معجزے کا تقاضا جو کرتے ہیں ان میں سے کبھی کوئی مسلمان نہیں ہوا معجزہ دیکھ کر. اس کے بعد ہمیشہ عذاب آتا ہے. انہوں نے کہا اونٹنی نکلے اس پہاڑی میں سے، پھر وہ گبن بھی ہو، ہمارے سامنے بچہ دے تاکہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہماری آنکھیں بندی ہوئی نہیں ہیں. اونٹنی نکلی پہاڑی میں سے، اس نے بچہ دیا، اس کا دودھ، پورا دودھ، ان کے وہ کنووں کا پانی پی جاتی تھی اور اتنا ہی دودھ دیتی تھی، پوری بستی کو دودھ کافی تھا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو کاٹ دی نا کنچے، عذاب آ گیا، 3 دن کی مہلت دی گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم معجزہ دکھاتے ہیں مگر ڈرانے کے لیے، تخویف کے لیے. وَمَا مَنْعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہمیں جس چیز نے روکا ہوا ہے مکے والوں کو معجزہ دکھانے سے وہ اس ڈر نے، وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اس لیے کہ پہلے مانگ کے جٹلا چکے اور انہوں نے بھی جٹلانا ہے، اور ہم ان کو عذاب دینا نہیں چاہتے اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دینا چاہتا جب تک کہ آپ ان کے اندر موجود. تو رسول معجزہ اپنی مرضی سے نہیں دے، ایسے نہیں کہ جیبوں میں رکھے ہوئے ہیں، دو اس میں، جب کسی نے مانگا تو ادھر سے بھی نکال دیا، صرف نہیں. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ڈنڈا ان کے پاس ہے، تجربہ بھی ان کو ہو چکا ہے. بچہ ہے نا، بچہ چھوٹا ابھی بات نہیں کرتا، آپ اس کے سامنے ٹی وی بند کرتے ہیں نا ریموٹ سے، وہ بھی جب اٹھاتا ہے ریموٹ تو ٹی وی کی طرف اس کا منہ کر کے دباتا ہے، اسے بھی پتا ہے اس سے یہ چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ نہیں ہوتا یہ ڈنڈا سانپ بن جاتا ہے، یہ ڈنڈا پتھر پھاڑ دیتا ہے، یہ ڈنڈا دریا پھاڑ دیتا ہے، یہ ڈنڈا سارا کام کا. کیوں نہیں مارا؟ کیوں اللہ پاک یہ کہتا رہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے وحی کی، ہم نے بٹن آن کر دیا، مار عصا سمندر پر. انہوں نے تجربہ بھی نہیں کیا. ایک تو نا تجربہ کیا نہیں لگا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ میرا ڈنڈا ہے، فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. تو رب بٹن آن کرتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں طاقت آ جاتی تھی، سمندر کو لگتا تھا پھاڑ دیتا تھا، پتھر کو لگتا تھا گن کے چشمے اس میں سے 12 نکل پڑتے تھے، اور جب پانی سارے پی لیتے تھے تو پھر وہ پتھر اٹھا کے آگے چل پڑتے تھے، پانی بند ہو جاتا تھا. پھر آگے پانی ضرورت ہوتا تھا، پھر ورنہ اگر صرف ڈنڈے میں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر کے ڈنڈا اپنے قبضے میں کر کے خود ہی پانی نکالتے رہتے. انہیں پتا تھا یہ ڈنڈا موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پانی نکلتا ہے. لہذا قرآن حکیم نے جگہ جب یہ بات کہی ہے کہ دیکھو تم معجزہ مانگتے ہو، یہ تم معجزہ نہیں مانگ رہے، تم عذاب مانگ رہے ہو. تم سے پہلی قوموں نے بھی مانگا، پھر انکار کیا اور پھر عذاب سے دوچار ہو، اور ہم تم پر ترس کھا رہے ہیں. معجزہ یہ دیکھیں، ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گھڑی میری ہے، یہ موبائل میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے. تو میں اسے دلیل مانگوں گا نا بھائی صاحب یہ موبائل آپ کا ہے تو بتاؤ اس میں کانٹیکٹس میں کس کس کے نام ہے، تاکہ پتہ چلے کنفرم ہو کہ یہ تمہارا موبائل ہے. گاڑی کے کاغذات دکھاؤ، ملکیہ دکھاؤ، یا میں اسے کہوں گا معجزہ دکھاؤ. حق جو ہے، حق وہ معجزے سے ثابت نہیں ہوتا، حق دلیل سے ثابت ہوتا ہے. یہ دلیلوں سے بھرا ہوا ہے نا. آج بھی کافر اس کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ابو جہل چاہتا تو اس سے ہو سکتا تھا اس کی زبان میں. اگر ڈاکٹر لکشمی مسلمان ہو سکتی ہے سنسکرت والی، تو عربی والا ابو جہل نہیں ہو سکتا تھا. دلائل سے بھرا ہوا ہے، دلائل کی کمی نہیں ہے. جو معجزہ مانگتا تھا وہ اصل میں مذاق کرتے تھے.
مداری سمجھتے تھے کہ چلو ٹائم گزارنے کے لیے یار اور کچھ نہیں تو چلو کوئی معجزہ دیکھ لیتے. چلو بھائی معجزہ دکھاؤ بھائی. کیوں بھائی یہ کوئی مداری کا تماشا ہے؟ اللہ پاک نے کہا کہ نہیں دکھاؤں گا میں. لہذا جہاں جہاں بھی ذکر کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ کسی رسول کے بس میں نہیں ہے کہ تم مطالبہ کرو اور وہ اسی کا طرح تمہیں کر کے دکھا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن میں آپ کو کہا کہ دیکھیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیشہ پیغمبروں کو آزمائش میں ڈالا ہے. وہ آتے ہی اس لیے اللہ کی توحید ثابت کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کس طرح ہوئی؟ کھڑا کر کے اللہ پاک نے مارا. کس لیے؟ علم غیب کی نفی کرنے کے لیے کہ جنوں کو کوئی پتہ نہیں. اگر پتہ ہوتا تو انہیں پتہ چلتا کہ ہمارا سردار جو ہے ہمارا پیغمبر فوت ہو گیا, وہ اسی وقت چھوڑ چھاڑ کے سارے پتھر تو چلے جاتے, چھٹی کر جاتے. ثابت کرنے کے لیے توحید فی الصفات کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس, نبی کو کھڑا کر کے مارا, نبی کے آزمائش میں ڈالا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگا, 40 سال, دوسرے دن بھی وہی آ سکتی تھی, گھنٹے بعد بھی وہی آ سکتی تھی, 40 دن لگائے تاکہ دنیا کو اچھی طرح پتا چل جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کوئی نہیں. پہلی تو یہ بات, علم غیب ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ عائشہ پیچھے رہ گئی ہے. آپ ان سے کہتے ڈولا رہنے دو, عائشہ کو آنے دو, وہ بیٹھے گی, اس میں عائشہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ ڈولا اٹھا کے اوپر رکھا گیا اونٹ کے, اور وہ اونٹ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے حضور کے اونٹ کے, اور حضور اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. عائشہ کوئی نہیں, خالی ڈولے سے باتیں کر رہے ہیں. آگے جا کے قیام ہوا ہے, ڈولا اتار کے خیمے کے پاس رکھ دیا گیا اور یہ تصور کر لیا گیا کہ عائشہ صدیقہ اتر کے اندر چلی گئی ہیں. کب پتا چلا ہے؟ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ بدری صحابی پیچھے سے لے کر آئے تو طرفلاٹ بن کے, یہ کیا, یہ ہمارے ساتھ نہیں آئی تھی, یہ اونٹ پر نہیں تھی. ڈولے میں اور حضور کے درمیان پردہ ہی پڑا ہوا تھا نا, کپڑے کا پردہ ڈولے پر پڑا ہوا تھا. اللہ نے سوئچ آف کیا ہوا تھا یہ بتانے کے لیے کہ علم غیب کسی کو نہیں ہے. لا یعلم من فی السماوات والارض, نہیں جانتا جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے, چاہے جبرائیل ہے, میکائیل ہے, اسرائیل ہے. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ ثابت کرنے کے لیے 40 دن لگائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں مجھے علم غیب آتا. ہر ایک سے تحقیق کر رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں. یہ جو ایک ایک بیوی سے پوچھا ہے, سوکنے ہوتی ہیں نا تو وہ قرید رکھتی ہیں, کہا یہ بتا دیں گے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو. کیا خیال عائشہ کے بارے میں تمہارا؟ اور ان اللہ کی بندیوں نے وہ سوکناپا ہونے کے باوجود حق بات کی. ان کا اللہ کی قسم اس میں کوئی برائی نہیں. دیگر لوگوں سے بھی حضور نے تحقیق کی. 1 2 4 دن نہیں, 40 دن گزر گئے, اور اللہ کا نبی مضطرب ہے. اللہ کا نبی مضطرب ہے. 40 دن اضطراب. کہا ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور حجرے میں چلے جاتے اور سوچوں میں ڈوبے رہتے. پتہ چلتا تھا یہ وہ نبی ہے ہی نہیں ہے. ہنسی ختم ہو گئی تھی, گلی گلی افسانے ہو رہے ہیں, باتیں بن رہی ہیں. یہ سارا اڈا وہی نے اس لیے لگایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ علم غیب صرف اللہ کو حاصل ہے. قرآن میں آ جانے کے بعد بھی, بخاری اور مسلم میں آ جانے کے بعد بھی ہم چپا چپا جو بھی ننگا ہو جاتا ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ اس کو علم غیب ہے. ہماری زبان کا محاورہ ہو گیا ہے, اور توحید والے بھی اس کو بولتے ہیں کہ کوئی بات کہہ دے نا, کوئی ایسی بات کہ جو کسی کو معلوم نہ ہو تو کہتے تو بڑا ولی اللہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور جو لو یار بڑا بڑا ولی اللہ آیا ہے, اس کا مطلب ولی اللہ کو علم غیب ہوتا ہے؟ نہیں.
کسی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں. جو اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے نا اس کو علم غیب کہتے ہی نہیں ہے. وہ جبرائیل کو بھی پتا چل جاتا ہے, وہ میکائیل کو بھی پتا چل جاتا ہے, وہ اسرافیل کو بھی پتا چل جاتا ہے, وہ اسرائیل کو بھی پتا چل جاتا ہے, پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چل جاتا ہے, پھر ابو بکر صدیق کو بھی پتا چل جاتا ہے, پھر وہ ہمیں بھی پتا چل جاتا ہے. جب اللہ کے بتانے سے پتا چلے تو اس کو علم غیب نہیں کہتے. علم غیب کہتے اس کو جو ذاتی ہوتا ہے کسی کا, وہ صرف اللہ کا. باقی سب کے پاس اللہ کا بتایا ہوا ہے. جبرائیل کو بھی وہی ہے جو اللہ نے بتایا, نبیوں کو بھی وہی ہے جو اللہ نے بتایا. اب اس موضوع پر جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیات ہم دیکھتے ہیں. مکے والوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمیں معجزہ دکھا دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. وہ مخلص نہیں تھے, اللہ پاک کو یہ پتا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آئے کہ اگر اللہ دکھا دے, اگر اللہ پاک دکھا دے تو شاید ہی مسلمان ہو جاتے. سردار ہیں یہ لوگ, تو ایک مسلمان ہوتا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کا کیا جاتا ہے, دکھا دے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ نہیں مسلمان ہوں گے تو پہلے کون سے مسلمان ہیں. اللہ کے یہاں ایسے نہیں ہوتا. معجزہ رد کر کے پھر وہ قوم رہ نہیں سکتی. یہ شفقت اللہ پاک کی ان پر کہ نہیں دکھا رہا. اللہ پاک نے فرمایا قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سورہ الانعام ہے, آیت نمبر ہے اس کی 33. اے نبی ہمیں پتہ ہے, قد نعلم انه لا يحزنك, یہ چیز آپ کو غمگین کر دیتی ہے, آپ دکھی ہو جاتے ہیں اس بات سے. الذي يقولون, جو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ کیسا رسول ہے, اللہ اس کے کہنے سے معجزہ ہی نہیں دکھاتا, جی اللہ ہی نہیں مانتا اس کی, جی تو ہم کیا مانیں. جب اللہ ہی نہیں ان کی مانتا تو ہمیں کیا گلہ کر سکتا ہے اللہ کہ ہم ان کی نہیں مانتے. اب یہ وہ جملے تھے جس سے وہ لوگوں کے ذہن خراب کرتے تھے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, فرمایا نبی تم نے غور کیا کہ یہ تمہیں سچا کہتے ہیں, تمہیں جھوٹا نہیں کہتے. ابو سفیان کیسر کے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا کہ جھوٹ کا کبھی ہمیں ان سے تجربہ نہیں ہوا, آج تک اس بندے نے جھوٹ ہم نے بچپن سے نہیں سنا اس. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. غم تو مجھے ہونا چاہیے, آیتیں میری وہ رد کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے. یہ ہر رسول کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں اور اپنے رشتہ دار ہی کرتے ہیں. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا, انہوں نے صبر کیا اس تکذیب پر. وَأُوذُوا, اور انہیں اذیت دی گئی. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. لیکن مدد پہنچنے سے پہلے امتحان دینا ضروری ہے. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, اللہ کے کلمات کا کوئی مبدل, کوئی بدل نہیں سکتا. یعنی اللہ پاک نے جو ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے اس ٹائمنگ پر ان کو عذاب بھی آئے گا اور سب کچھ ہو جائے گا. یہ ضد کر کے اس کو بدلی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ربنا, اے اللہ ہمیں عطا کر دے, قطنا قبل یوم الحساب, ہمارا حصہ جو ہے وہ یوم حساب سے پہلے ہی دے لے, یہیں پر دے دے قیامت کی بجائے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ, اور آپ کے پاس پچھلے رسولوں کی خبریں آ تو گئی ہیں, ہم نے آپ کو بتایا انہوں نے کیا اشر کیا تھا ان کا. اس کے بعد وہ جملہ جس کے لیے میں نے یہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اگر ان کا اٹھ کے چلے جانا اے نبی آپ پر باری گزرا ہے. کابورا بھاری گزرا ہے, گران گزرا ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ, تو پھر اگر آپ میں استطاعت ہے, ان تبتغی نفقا فی الارض, کہ زمین میں سرنگ کھود لیں آپ. نفق, نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں دو منہ کو. نفق کہتے ہیں اس غار کو جس کے دو منہ ہوتے ہیں. جس کا ایک منہ ہوتا ہے اس کو غار کہتے ہیں, جس کا دوسرا ایگزٹ نہیں ہوتا. جس کا ایگزٹ بھی ہوتا ہے اس کو نفق کہتے ہیں. نفق شندگا, یہ جو دبئی میں آپ نیچے سے جاتے تھے وہ نفق ہے, اس کے دو منہ ہیں.
غار وہ جس کا صرف ایک طرف، آپ سرنگ کھود لیں، اور سلمن فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں۔ دیکھیے اللہ پاک کا انداز دیکھیے، کیٹیگوریکلی اس کو تردید کی جا رہی۔ میں نے نہیں دکھانا، مجھے پتا یہ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان نہیں لانا چاہتے۔ ایمان لانے کے لیے میں نے ڈھیر ساری رکھی، آپ کی زندگی ایمان لانے کے لیے کافی۔ لعمرک، تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، ان کے ایمان لانے کے لیے تیری زندگی کافی۔ میں نہیں دکھاؤں گا۔ ہاں آپ کو اگر تکلیف ہوئی ہے کہ یہ میرے چاچے تائے اٹھ کے چلے گئے، اگر معجزہ ہو جاتا تو یہ مومن ہو جاتے، تو پھر اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ میں اتنی طاقت ہے زمین میں سرنگ کھودنے کی، کھود لیں۔ اور سلمن فی السماء، سلم کس کو کہتے ہیں؟ سیڑھی کو، سٹیئر۔ کوئی اتنی لمبی سیڑھی ہے تو آسمان میں لگا لیں۔ فتاتیہم بآیہ، لے جاؤ معجزہ، پھر سرنگ کھود کے لے جاؤ یا سیڑھی لگا کے لے جاؤ، اللہ نہیں دکھائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ پاک چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔ یعنی اللہ مجبور ہو کر معجزہ نہیں دکھا رہا کہ جی اللہ کے بس میں نہیں ہیں یہ لوگ۔ اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتا تو یہ سارے ہدایت پر جمع ہو جاتے۔ ابو جہل بھی آپ کے پیچھے اسی طرح جان دیتا ہے جس طرح حمزہ اور عمر دے رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، لیکن زبردستی امتحان کے خلاف ہے۔ اگر کمرہ امتحان میں بیٹھ کے ایگزامینر بچے کے سر پہ ڈنڈا لے کے اسے سوال حل کروا رہا ہو تو اس کو کوئی پاگل ہی امتحان کہے گا۔ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، ڈنڈے سے اللہ پرچہ حل نہیں کروائے گا۔ جب تک آپ آپشن نہ دیں اس کو غلط لکھنے کا، امتحان ہوتا ہی نہیں ہے اسٹوڈنٹ کا۔ ٹھیک کر رہا ہے، اسی طرح اللہ پاک دیکھ رہا ہے یہ غلطی کر رہا ہے لیکن چھوڑ رہا ہے، کیونکہ یہ اصول ہے امتحان کا، یہ امتحان گاہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے نبی اب تم نا واقفوں والی بات تو نہ کرو نا، تم تو ساری باتیں جانتے ہو۔ یہ ایک وقتی کیفیت آپ پر دکھ کی طاری ہوگی، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا آپ کا چہرہ، آپ کو تکلیف ہوئی ہے ان کے اٹھ کے جانے سے۔ تکلیف کیوں ہے؟ چاچے تائے جہنم میں چلے جائیں۔ دیکھیں نا، آپ یہاں آپ کی اگر کافی انفلوئنس ہے، آپ کی سفارش سے لوگ کام پہ لگ جاتے ہیں، تو آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ میرے خاندان میں کوئی کھانا خراب پڑا نہیں ہے، سارے ڈنگر ہی چراتے رہے ہیں، ورنہ لوگوں کو میں اتنی نوکریاں دلوا رہا ہوں، میرا کوئی کزن لگ جاتا، کوئی چچا کا بیٹا، کوئی ماموں کا بیٹا، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اسی طرح یہ تھا کہ میرے دیکھو بلال ایمان لے آئے، کہاں سے سلمان ایمان لے آئے؟ نہیں لائے تو اپنے چاچے تھے جن کی گھر کے سامنے دیوار تھی۔ تو فرمایا نبی آپ یہ ساری باتیں جانتے ہیں تو آپ ان جیسی مت کریں جو ناواقف ہوتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، سورہ الانعام ہے، آیت نمبر ہے 110۔ ایمان کے زور پر پوری قسم کھاتے ہیں یہ اللہ کی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ جَهْدَ ایمانہم، from the deepest of their hurt، دل کی گہرائیوں سے، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَا يُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کو کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، لا یؤمنون بہا، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ اب یہ کر رہے ہیں، قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، بھائی میرے پاس تو ہے کوئی نہیں۔ تم کتنا بھی اصرار کرو، کتنی بھی قسمیں کھاؤ، میں اپنی مرضی سے تو نہیں، میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں اللہ پاک سے۔ قل انما الآیات عند اللہ، یہ آیت آپ نے بہت جگہ قرآن حکیم میں پڑھی ہوگی، قل انما الآیات عند اللہ۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیا پتا کہ جب وہ آئے تو یہ ایمان نہ لائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں تو پتا نہیں کہ جب ایمان نہ لائیں تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا، پھر تو عذاب ہوگا نا۔
پھر تو عذاب ہوگا، لہذا وہ آخری پتہ نہیں میں کھیلنا چاہتا. وما یشعرکم، تمہیں یہ کیسے پتا ہے کہ جب آ جائے وہ آیت اور یہ ایمان نہ لائے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح پہلی دفعہ یہ ایمان نہیں لا رہے، آدھا قرآن نازل ہو گیا، باقی پر یہ کیسے لے آئیں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو معجزے مانگتے ہیں نا اور کرامتیں مانگتے ہیں، کوئی بندہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ سب سے بڑی اس کی کرامت ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جناب علی پتھروں سے باتیں کروائے اور پانی پر چلے اور ہوا میں اڑے اور جناب شیر اس سے باتیں کریں اور شیر آ کے دم سے اس کی قبر پر جناب علی جھاڑو دیں. یہ چیزیں جو لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو دجال پر ایمان لائیں گے، اس لیے کہ دجال کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوگی، معجزے ڈھیر سارے ہوں گے. لہذا لوگ کہیں گے یار باقی چھوڑو، دیکھو ادھر اس نے ایسے کیا فصل ہو گئی، ادھر ایسے کیا بادل ہو گیا، بندے کو ایسے چیرا پھر جوڑ دیا. سبحان اللہ، یہ تو خدا ہے، یعنی نبی بھی نہیں خدا ہے. حضور فرماتے ہیں 50,000 آدمی مدینے سے ایمان لائے گا اس پر. وہ عامی بھائی نوکری والے جو گئے ہوئے ہیں ہم ہی ہوں گے، انڈی پاکستانی ہوں گے، بنگالی، عربی نہیں لائیں گے. یہ جو ہم وہاں گئے ہوئے ہیں نا لفٹیں ٹھیک کرنے کے لیے اور گراسری پہ جناب علی، اور یہ ہم لوگ 50,000 ہوں گے. کہا کہ زلزلہ آئے گا. دیکھ، وہ اتنا پاورفل ہونے کے باوجود میرے نبی کے شہر میں قدم نہیں رکھ سکے. اتنا پاورفل ہونے کے باوجود حضور نے فرمایا اللہ پاک نے مدینے کے گرد فرشتے مقرر کر رکھے ہوں گے، وہ اس میں آئے گا نہیں، لیکن اللہ اپنی سنت کے مطابق زلزلہ لائے گا. اس زلزلے سے گھبرا کر 50,000 بندہ مدینے سے باہر چلا جائے گا. فرشتوں کی وہ جو سیکیورٹی ہے اس کو توڑ کے باہر چلا جائے گا. ہم لوگ یہاں سے بھاگنے کی پہلے سوچتے ہیں نا، لوکلوں نے کہاں جانا، یہاں سے بھاگیں گے لیوا چلے جائیں گے بیچارے. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ پی آئی اے کی مل جائے، کہ اتحاد کی مل جائے، بس نکلیں، آج جنگ ہونے والی ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو وہی نکلیں گے بیچارے. فرمایا وہ ایمان لے آئیں گے اس پر. کہا کہ اگر تم سنو کہ دجال نکلا، یہ ایسی بلا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اس سے. کہا کہ اگر تمہیں یہ خبر مل جائے کہ دجال نکل آیا، اس کو دیکھنے بھی مت جاؤ. یعنی اپنے ایمان کے زور پر نہیں میں اس سے مناظرہ کروں گا، نہیں. فرمایا اس کے چہرے کی نحوست ایسی ہے کہ ایمان سلب کر لیتی، اس کو دیکھنا بھی ایمان کے مسلوب ہونے کا سبب بن جائے گا. سامنے آ جائے تو اور بات ہے، لیکن تکلف کر کے قدم اٹھا کے اس سے ملاقات کرنے مت، اوائڈ کرو اس سے ملنے سے. تو یہ جو معجزے طلب کرتے ہیں نا، یہ وہ لوگ، دیکھا بندہ ننگا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ ہے، سگریٹ چار ان کے بیٹھے ہوئے چین سموکر ہے، وہ چرس پی رہا ہے، جوان عورتوں سے اخلاط اس کا جو ہے چل رہا ہے، اختلاط چل رہا ہے، عورتیں آ رہی ہیں ہاتھ پاؤں اس کے چوم رہی ہیں، اور پھر بھی جناب وہ ولی اللہ، سارے اس سے جناب رگا کے بیٹھے ہوئے امیدیں، وہ ان کو بچے بھی دے گا سب کو. یہ وہ لوگ ہیں جو دجال کو ولی اللہ نہیں، غوث کتب نہیں، رسول نبی نہیں، خدا مان لیں گے. اب اللہ پاک فرما رہے ہیں، 8واں پارہ شروع ہوتا ہے، دیکھیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. یہ جو گروہ قسمیں کھا رہا ہے، اب میری سنو نبی، تم ان کی قسمیں سن لی ہیں نا، اب میری بات سنو. وَلَوْ أَنَّنَا، اگر یقیناً ہم نزلنا الیہم الملائکہ، نازل کر دیں ان کی طرف فرشتہ، جبرائیل آپ پر نہ آئے، ابو جہل پر آئے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردہ اٹھ کے قبر سے ان کو کہے، مردے باتیں کریں، ابو جہل کا باپ اٹھ کے اس کو کہے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور جو حشر میں ہونا ہے وہ ہم ایڈوانس کلپ دکھا دیں ان کو، مہورت حشر کا
ہوتا نا فلم اصلی ریلیز ہونے سے پہلے حشر کی فلم کا کلپ ہم یہاں ان کو دکھا دیں، ما کانوا لیؤمنوا، اے نبی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ اپنے ایمان کی قدر آپ کو آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک، ہم ایسے ہی مسلمان ہیں، ہم ایسے ہی ایمان لیے بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے علم کے زور پر۔ یہ قرآن ابو لہب اور ابو جہل کی زبان میں نازل ہوا ہے، اس میں ساری مثالیں مکے اور اس کے ارد گرد کی ہیں، اس کے اپنے قبیلے کی زبان میں نازل ہوا، اس ہستی کو اس نے دیکھا ہے جس کو دیکھ کے پتھر کلمہ پڑھ لیتے، نہیں نصیب ہوا انہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں احساس ہے کہ ہم کتنی قیمتی چیز جوتیوں کے عوض بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ جو مسجد سے جوتیاں پہن کے دوسرے کی چلا جاتا ہے وہ ایمان ادھر چھوڑ جاتا ہے، اس نے خود قیمت ڈال دی اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ویلیو نہیں کہ کتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ اللہ کی چاہت ہے، ہم کیا اللہ پاک کو کیا دے سکتے ہیں؟ سب کچھ تو اللہ کا ہے، ہم تو دے بھی کچھ نہیں سکتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، مگر ان کی اکثریت اس چیز سے جاہل ہے کہ اس سے دعا مانگے ہدایت کی۔ ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، علم سے ہدایت نہیں ملتی، ابلیس سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے۔ جو فرشتوں کا خطیب تھا اور جب اللہ پاک کی عظمت اور شان بیان کیا کرتا تھا اور اس کا جلال بیان کیا کرتا تھا تو فرشتے غش کھا کے گر پڑتے تھے۔ رب سے اتنا واقف کیسے باغی ہو گئے؟ الا ان یشاء اللہ، اللہ سے مانگنی چاہیے ہدایت بھی۔ اور وہ قرآن نے بتایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ پاک ہمارے دلوں کو زنگ نہ لگا دینا ہدایت ملنے کے بعد، جبکہ تو نے ہدایت دے دیا تو اب ہدایت جو ہے یہ میلی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی پالش کیا ہے، کون سی چیز سیکل کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن اور موت کا ذکر، دو چیزیں بندے کی جو ہے وہ زنگ اتارتی رہتی ہیں۔ اس میں دیکھو گے حشر دنیا میں تمہارے سامنے بپا ہو جائے گا، اللہ کو یاد کرتے رہو گے، اس سے مانگتے رہو گے تو فتنوں سے بچتے رہو گے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 99 ہے اس کی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہے، یقیناً لا آمنا، لا جو ہے یہ مسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا آمنا ضرور بضرور ایمان لے آئے، من فی الارض جو بھی زمین میں ہیں، کلہم سارے، جمیعاً سارے کے سارے، بیک وقت۔ تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، صبح اٹھیں تو کلمے کا ورد کرتے ہوئے اٹھیں سارے۔ آفا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، اے نبی جب میں نے جبر نہیں کیا، یہ طاقت ہونے کے باوجود کہ زبردستی مسلمان بنا دوں، میں نے طاقت استعمال نہیں کی، کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مسلمان ہو؟ جب میں نے آپشن دیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، تو پھر تو امتحان یہ تو قیامت تک چلے گا۔ اب اس میں کوئی کہ نہیں جی گن پوائنٹ پہ ہم اس کافر کے بچے کو مسلمان بنائیں گے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو آج کے دور میں ہو رہی۔ یہ برے ہمیشہ رہیں گے، اچھے بھی ہمیشہ رہیں گے، یہ تو دو ٹیمیں چلتی رہیں گی، کھلاڑی نکلتے رہتے ہیں، بوڑھے ہوتے رہتے ہیں، ہارٹ ریٹائرڈ، وہ ادھر جا رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے، تو نئی ٹیم بن جاتی، اسی طرح جنریشن ٹو جنریشن ٹیمیں میدان میں اترتی رہیں گی، شیطان بھی تیار کر کے اتارتا رہے گا فیلڈ میں، اور قرآن بھی تیار کر کے اتارتا رہے گا فیلڈ میں، یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، ہم تو اولاد کو بھی مجبور نہیں کرتے۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ہڈیاں توڑ دی اپنے بیٹے کی جب وہ مسلمان نہیں ہوا،
جب ان کا بیٹا کشتی پر نہیں چڑھا تو اوپر کی منزل سے چھلانگ لگائی حضرت نوح علیہ السلام نے، چابک ان کے ہاتھ میں تھا، بیٹے کو لمبا ڈال لیا. کہیں ہے نہیں، بیٹے پر بھی جبر ثابت نہیں. یا حضرت نوح علیہ السلام نے بیوی کی چمڑی اتار لی تھی اور 2 دفعہ اس کی ٹانگ کی ہڈی توڑی تھی اور 1 دفعہ اس کا شولڈر نکال دیا تھا، کہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں. او بھائی اس میں جبر ہے نہیں، اس میں جبر رب کی انسلٹ ہے. اور جبر کر کے تمہاری شادی کسی لڑکی سے کرائی جائے تو اس لڑکی کی انسلٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اور لڑکی پر جبر کر کے ماں اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں ڈال کے یا باپ ڈنڈے کے زور سے تمہارے ساتھ منگنی کرے، تمہاری انسلٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جبر رب کی انسلٹ ہے. میرا رب فیس ویلیو پر اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، ڈنڈے کے زور پر نہیں، اس کی شان کے زور پر، اس کے احسانات کے زور پر، شکر کے زور پر. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی جان کی ہمت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. علم کے ساتھ ہدایت رب سے مانگو. نیرا پار سامنے تسنیم گفٹ سے سم لے لینا اتصالات کی کنیکشن نہیں مل جاتا. سم وہی ہوتی ہے، سگنل کہیں اور سے آتا ہے. قرآن یہی تھا، ابو جہل نے نہیں مانگا، سگنل نہیں ملا، بلال کی سم میں آ گیا، سلمان فارسی کی سم میں آ گیا، کیونکہ انہوں نے مانگا، رو رو کے مانگا. کتنے لوگ ہیں یہاں پہ مسلمان ہونے سے پہلے روتے رہے ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے ان کے ماتھے پہ محراب پڑ گئی. ونی ونی لڑکا تھا سری لنکا کا، عبد الرحمان مسلمان جب اس کا نام رکھا، یہاں پولیس کا آئی جی تھا، اس کے گھر میں تھا، وہ کوک اس کا تھا. آؤٹنگ میں نکلتے تھے، وہ شراب پی کے دھوت ہو کے لیٹا ہوا ہوتا تھا اور وہ سجدے میں رو رہا ہوتا تھا. وہ عیسائی لڑکا، اللہ مجھے ہدایت دے دے. اللہ نے ہدایت دی، اسے مسلمان ہو گیا. یہاں 11-12 سپارے اس نے میرے پاس پڑھے، پھر قرآن مکمل کیا. اور آئی جی صاحب جب اسے کہتے تھے فون پہ کہ کہو مجھ موجود، وہ کہتا تھا نہیں یہ بات تم کو، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں مسلمان ہو گیا. وہ کہتا تھا واللہ انت اول زین الحین مجھ زین. اس کو انہوں نے آؤٹ کر دیا. اللہ پاک اسے رائل فیملی میں لے کر آیا، شہزادہ پروٹوکول والی گاڑی کے ساتھ ایئرپورٹ پر گیا ہے، اور اس کا تھیلا جو تھا اس عبد الرحمان کا، اس میں وہ رس سری لنکا کے اور وہ جو تل ہوتے ہیں، تلوں کے مرنڈے بنے، وہ میرے لیے لایا تھا کہ قاری صاحب کے لیے بھرے ہوتے، اس نے ماں نے میری نے بنائے ہیں آپ کے لیے. اس تھیلے کو میں بھی دوڑا اٹھانے کے لیے اور وہ پرنس بھی دوڑا اور اٹھا کے لایا. اس نے سعادت سمجھی کہ یہ نو مسلم ہے اور اس کے خدمت کرنا جو ہے، اللہ پاک نے اسے عزت دی. اور وہ آئے جی شوگر ہو گئی. یہ پار سامنے بالکل بلدیہ کے ساتھ اگلا ولا اسی کا ہے، برے حال ہے، مینٹیننس نہیں اس کے ولے کا ہو رہا، گرنے والا ہوا ہے. وہ جب آیا وہاں سے، اس کی بیوی اچھی تھی اس کے ساتھ، وہ آیا تو ملنے گیا اس کو. وہ دیکھیں اس کی انسانیت دیکھیں. وہ ملنے گیا تو اس نے دیکھا شاید کام کے لیے آیا، تو دور سے کہتا لالا معافی شغل معافی شغل. انہوں نے کہا میں شغل کے نہیں ہے، میں تمہیں ملنے آیا، اللہ نے مجھے تم سے اچھا شغل دے دی. اب ان کا وہ فیملی ڈرائیور ہے. تو بھائی رب جب چاہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہی ہم بیٹھے ہوں. اپنی کمائی ہماری کوئی نہیں، نہ ہمارے باپ کی کمائی. یہ بڑا احسان ہے اس کا کہ عالم ارواح نے اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا. ورنہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس مسلمان ہو کے قرآن پڑھنے کا ٹائم کوئی نہیں ہے بھائی صاحب، خاص کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا. تو کافر ہوتے تو کب ٹائم نکلنا تھا. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ کوئی بندہ مومن ہونا چاہتا ہے اور اللہ اس کو نہیں ہونے دے رہا، یہ بھی مت سمجھو. فرمایا اللہ پاک گندگی اسی پر ڈالتا ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، یہ اسی کے نامہ اعمال میں گندگی ڈالی جاتی ہے. الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام نہیں لیتے. عقل سے کام لیں تو عقل سیدھی رب کے قدموں میں لے جاتی ہے، اور رب کے سامنے پہنچ کر ابلیس بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. بندہ کیسے لوٹ سکتا؟
جہاں جہاں بھی اللہ پاک نے شیطان کی دعا مینشن کی ہے، کیوں کی ہے، کیا ضرورت تھی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب اس نے کہا رب انذرنی الی یوم یبعثون ربی، ربی، اس نے جب کہا ہے میرے رب مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، اس دن تک جب یہ اٹھائے جائیں گے، تو اللہ نے اس کے منہ سے نکلا ہوا رب رد نہیں کیا۔ تمہارے منہ سے نکلا ہوا کیسے؟ تم تو نماز پڑھتے ہو، تم تو اللہ اللہ کرتے ہو، تمہارے منہ سے کیسے رد کرے؟ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، معجزے نہ مانگو زمین و آسمان میں دیکھو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ سورج کا آنا جانا، زمین کا گھومنا، یہ معجزے ہیں، عقل استعمال کرو۔ رسولوں سے وہ کہتے ہیں، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 10، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح بندے ہو بھائی، کل تک تو ہمارے ساتھ تم ڈنگر چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو اس کی بندگی سے جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے ہیں، جو چڑھاوے ہمارے باپ دادا دیتے چلے آ رہے ہیں، تم اب وابی ہو گئے ہو، لہذا تم ہمیں اسے روکتے ہو۔ فاتونا بسلطان مبین، معجزہ دکھا، دیکھیں معجزہ دکھا، فاتونا بسلطان مبین۔ اب رسولوں کے منہ سے اللہ پاک جواب دے، قالت لہم رسولہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، یہ 11ویں شریف ہے، 11ویں آیت ہے، قالت لہم رسولہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں ہم ہیں بشر تمہارے جیسے، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عباد، لیکن اللہ پاک احسان فرما دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، جب وہی آ گئی اب مثلکم نہیں ہے، میں مثلکم اس وقت تھا جب تک وہی نہیں آئی تھی۔ بات سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہے تھے اور حضور ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں میں تو بشر ہوں، وہ کہہ ہی حضور کو بشر رہے تھے۔ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں؟ یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم، حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل بشر تھا اور مثلکم تھا، لیکن یوحى الی، جب وہی آ گئی، وہی آ گئی، دیکھنا آپ کا جو اے سی چلتا ہے گاڑی کا، وہ جب تک بٹن آپ اس کا کمپریسر وغیرہ نہیں کرتے وہ لوا ہی ہوتا ہے، آپ جب بٹن کرتے اسے کرنٹ جاتا ہے وہ میگنیٹ بن جاتا ہے، ٹھک کر کے چمٹ جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اس بٹن نے کوئی فرق ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ یہ جو بیٹھے ہوئے اوپر چور ڈاکو، کل تک یہ مثلکم تھے کہ نہیں؟ آج ذرا جا کے ان کے ہاتھ میں لا کے دیکھیں، کوئی جانے دیتا ہے پاس آپ کو؟ رحمان ملک کو دیکھیں جا کے مل کے، کوئی آپ پرویز مشرف وہاں شاپنگ مالوں پہ پھرتا کوئی ہاتھ میں لا لے پاکستانی، نواز شریف حرم میں بیٹھا رہتا تھا کوئی پاکستانی مل جائے کوئی ہاتھ میں لا لے مجھے، یہ اب مثلکم ہے۔ لیکن جب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ مثلکم ہوتے ہیں نہیں، جب پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ وہ مثلکم نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ایکسٹرا اس کو مل جاتی ہیں، جب وہی آ جاتی ہے تو پھر مثلکم کہنا ان کی توہین ہے۔ وہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نہیں تمہیں کوئی معجزہ دکھا سکتے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ ویری سوری، ویری سوری، ہم تمہاری ڈیمانڈ کو سمجھتے ہیں لیکن یہ میری استطاعت میں نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں لو ما تاتینا یا ایو قالو وقالو، سورہ الحجر ہے، اور الحجر آیت نمبر ہے اس کی 6، بڑی مشہور آیت ہے۔
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ اے وہ بندے جو کہتے ہو کہ تم پر ذکر نازل ہوتا ہے، انکا لمجنون، تمہیں یقیناً جنون ہے، مرگی ہے، کوئی دورہ پڑتا ہے. لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تو فرشتہ ہماری طرف، جب فرشتہ آئے تو پکڑ لے اس کو، اور پکڑ کے اسے نا ہماری حویلی میں لے آؤ، ادھر سارے سردار جہاں بیٹھے ہوئے ہوں نا ادھر لے آؤ اسے، ہم بھی دیکھ لیں اس کو. لو ما تاتینا بالملائکۃ، جب فرشتے تیرے پاس آتے تو پکڑ کے ہمارے پاس کیوں نہیں لے آتا ان کو؟ دیکھیں انہوں نے آ کے کیا طرفلاٹ مچا دیا، معاشرے میں جنگ شروع کروا دی ان فرشتوں نے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو فرشتے پکڑ کے لا. فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتے تو پھر عذاب ہی لے کر آتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جب تمہیں نظر آئیں گے نا تو پھر عذاب کے ساتھ نظر آئیں گے. وما كانوا اذا منذرین، اور اس وقت تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، تم مانگو گے مہلت اور تمہیں نہیں دی جائے گی. اس کے بعد فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، اسی میں دیکھیں آپ آیت نمبر 14 میں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اے نبی میری بات سنو، اگر ہم آسمان میں دروازہ کھول دیں، جبرائیل کو نہ بھیجیں، دروازہ کھولیں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، ایک کنویئر لگے لولو سینٹر والی، اور یہ سارے ابو جیل اور ابو لہب اور جناب علی عتبہ شیبہ ولید، یہ سارے اس پر چڑھ کر آسمان کا چکر لگا کے واپس آ جائیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. یہ یعرجون کون ہے؟ وہ معراج، معراج اس سے بنا ہے. معارج کہتے ہیں سیڑھیوں کو. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیڑھی لگی تھی جس سے گئے تھے آپ، براق کا سفر صرف بیت المقدس تک ہے، آگے آپ نے فرمایا جبرائیل سیڑھی لائے، یہ وہی تھی، وہ جسے کہتے ہیں جی لائٹ کی سپیڈ سے، اب تو لائٹ کس سے بھی آگے ہو گئی ہے سپیڈ، نیا چیز دریافت کر دیا ہم. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، جو ہی یہ واپس اتریں گے نا اس سیڑھی سے، ابھی جوتا بھی سیدھا کر کے نہیں یہ پہنیں گے کہ یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں بند، بلے بلے بھائی بڑا کمال کا جادو تھا. سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کی ہوئی تھی. بل نحن قوم مسحورون، صرف آنکھیں بند نہیں تھی بھائی صاحب، ہم پورے کے پورے جادو میں، اس لیے کہ آنکھیں صرف دیکھتی ہیں نا تو پاؤں بھی محسوس کر رہے تھے کہ ہم چل رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی نظر آ رہی تھی، پورے کے پورے ہم جادو میں پھنسے ہوئے تھے. تو یعنی اتنا بھی. اسی طرح فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ قِرْطَاسًا مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اگر ہم آپ پر یہ قرآن نازل کریں، فی قرطاس، پیپر نازل ہو، روز ایک پرنٹ نکلے اور وہ جبرائیل لے کر پرنٹ آئے، اس پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہو، اللہ پاک نے دستخط کیے ہوں دارت الخاصہ کے، اور وہ آ کے آپ کو پکڑائیں اور آپ ان کو پکڑائیں کہ بھئی یہ دیکھو. فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھ سے اس کو ٹچ کرے، لمس کہتے ہیں نا ٹچ کر. فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی ہماری نظریں باندھی ہوئی، جادو کیا من. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کی ہوئی ہے. جی پیپر کو چیک کر کے بھی جس نے ماننا ہے وہ آپ کی آواز میں سن کے بھی مان گئے، جس نے نہیں ماننا وہ پیپر بھی دیکھ کے نہیں مانے گا. سورہ الانبیاء آیت نمبر 5 میں وہ کہتے ہیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، کوئی ایسا معجزہ لے کر آؤ نا جو پہلوں نے دکھایا ہے، معجزہ دکھاؤ. فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ، اللہ پاک نے جواب بہت بہترین دی ہے. کہا جی پہلے جو لے کر آئے تھے تو ان میں سے کوئی ایمان بھی لے کر آیا تھا. تم یہ کہتے ہو نا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تم وہ معجزہ لے کر آؤ جس کے ساتھ پہلے رسول بھیجے گئے تھے. اللہ پاک نے اب پلٹ کے سوال کیا ہے
کہ یہ برباد بستیاں تمہیں بتاتی نہیں ہیں کہ ان معجزوں کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ، معجزوں کے باوجود ان سے معجزوں پر کوئی بستی ایمان نہیں لائی۔ اہلکناہا، جتنوں بستیوں کو بھی ہم نے برباد کیا ہے، معجزے کے بعد برباد کیا، اور اس لیے برباد کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ افہم یؤمنون، تو ان میں کچھ خواب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ معجزے کے بعد ایمان لے آئیں گے۔ دیکھو بھائی صاحب، جو بندہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا اور کہتا ہے کہ مجھے جگاؤ، تو مجھے جگاؤ، اب آپ باہر سے جا کے بیل دیتے ہیں دروازے کی، ٹن 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 ٹن، کہتا نہیں سے میری آنکھیں نہیں کھلتی، میری نیند نہیں کھلی ہے، کس سے کھولے گی؟ ٹیلی فون بجاؤ میرا۔ اب وہ آپ نے رنگ دی اسے، جناب فون پہ بجتا رہا، اس نے نہیں اس سے بھی میری آنکھ نہیں، کیا مسجد کے سپیکر میں محراب سے گھس کے آن کر کے وہاں سے ہیلو ہیلو کرو؟ پھر اس کو کون جگائے گا جو جاگتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اسے جگایا جائے؟ یہ جاگ کے آنکھیں بند کی، جن جو وقت جو فوراً دیکھیں نا، حمزہ سوئے ہوئے تھے جاگے نا، عمر سوئے ہوئے تھے جاگے نا، یہ ابو جہل خانہ خراب ہے، یہ جاگ کے کہتا نہیں کرو پھر میں جاگوں گا، یہ کرو پھر کیوں؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی فلیٹ خالی پڑے ہوئے جنت میں کہ تمہیں لازمی لے کر جانا ہے؟ وہ جنت ہے، اجمان نہیں ہے۔ اب آئیے جی اپنی اصل سورہ المومن کی آیت نمبر 78۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں کسی رسول کے یہ بس میں کہ وہ لے آئے کوئی نشانی یعنی معجزہ، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قُضِيَ بِالْحَقِّ، اور پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ چکایا جاتا ہے، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جو بھی جھٹلانے والے ہیں وہ پھر خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے ایک بھی بندہ ایسا کہ جس کے مومن ہونے کا امکان ہو اور اس بستی کو ہلاک کیا ہو، کبھی نہیں، کبھی۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ پاک ذرے کے برابر، ایٹم کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی یہ کنفرم ہو جاتا ہے جب دیکھیں مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا ایمان ابھی چھپا ہوا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، دل ان کے مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1400 آدمیوں سے بیعت لے لی مرنے کی، جس پر اللہ پاک کی رضا کا سرٹیفکیٹ نازل ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اصحاب شجرہ جو بڑی مشہور ہستی، 313 تھے تو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا انہوں نے مکے والوں کو، اب یہ 1400 تھے۔ اگر یہ ٹوٹ پڑتے مکے پر تو درمیان میں وہ جو پائپ لائن میں مسلمان تھے جنہوں نے ابھی ہونا تھا وہ بھی مارے جاتے۔ ٹھیک، اس چانس کو روکتے ہوئے، یعنی ان لوگوں کے انتظار میں اللہ پاک نے صلح حدیبیہ کروائی، اور کس طرح کروائی؟ لکھا ہوا محمد الرسول اللہ کٹوا دیے، لکھا ہوا اور اللہ پاک نے بیان کیا کہ میں نے یہ صلح اس لیے کروائی ہے کہ کچھ لوگ ابھی ایسے ہیں جو مسلمان ہیں اور تم نہیں جانتے ان کو، اور تم نے ان کو بھی مار دینا تھا کافر سمجھ کر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہو چکے تھے جب غزوہ بدر میں گئے تھے، اور حضور نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر عباس کسی کے آگے چڑھے تو اسے مارنا نہیں ہے۔ اس پہ کسی نے کہہ دیا کہ ہم اپنے باپ دادا تو مار دیں اور عباس کو چھوڑ دیں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ ہم اپنے بھائی اور باپ تو مار دیں اور عباس کو چھوڑ دیں، تو پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ عباس مسلمان ہو گیا ہوا ہے، عباس مسلمان ہو گیا ہوا ہے۔ عباس کے قرض میں ڈوبا ہوا تھا مکہ، بڑا بزنس تھا ان کا، انویسٹمنٹ تھی ان کی، ان کو یہ تھا کہ میں نے اسلام کا اعلان کیا اور لوگ سود کھا کے بھاگ جائیں گے۔ وہ اپنے اس چکر میں تھے، مسلمان ہوئے تھے، اور سود تو ابھی تک حرام نہیں تھا نا، سود تو حرام ہوا ہے میدان عرفات میں، آخری نازل ہونے والی آیتیں سود کی حرمت کی ہیں
جب وہ مسلمان ہوئے تھے وہ حرام نہیں تھا، یہ ان کا بزنس تھا، انہیں یہ تھا کہ بزنس ڈوب جائے گا، پارٹیاں لے کے پیسے بھاگ جائیں گی، انہیں بہانا چاہیے، لہٰذا وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے۔ حضور کو پتا تھا کہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ لکھا ہوا رسول اللہ اپنے انگوٹھے سے مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھوایا ان ان نون مسلمانوں کے لیے۔ یار آج کون سے یہ لوگ ہیں جو نمازیوں کو مار رہے ہیں، مسجدوں میں مار رہے ہیں، اعتکاف میں مار رہے ہیں؟ یہ اسی نبی کی امتی ہیں یہ لوگ، کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ مسلمان کی تو وہ قدر ہے، لہذا جن قوموں پر بھی عذاب آئے ان کے چانسز ختم ہو گئے تھے، ان کا امتحان ختم ہو چکا تھا، انہوں نے اپنے بلیک پوائنٹس پورے کر لیے تھے، لہذا وہ پکڑے گئے۔ ان میں جو بچے تھے انہوں نے بھی وہی بننا تھا، لہذا اللہ پاک کے علم میں یہ بات تھی اور عذاب آیا، ظلم اس نے کسی پر نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔